سر آہن، آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ آہن کا مینیجر علیم اس کے کیبن میں آیا۔ ہاں بولو، اور پلیز علیم کوئی اچھی خبر ہی دینا۔ علیم کی پیشانی پر پسینے کی چند بوندیں ابھری۔ آہن نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ خبر بری ہی ہے۔ بولو، کیا بتانا ہے؟ اس نے علیم کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سر، وہ عادل حسن شاہ کی وجہ سے کوئی بھی کمپنی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب کمپنیاں ہمیں ریجیکٹ کر رہی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے لاس میں جانے والے ہیں۔ علیم نے سر جھکائے جلدی سے آہن کو ساری بات بتائی۔ سن کر آہن کی آنکھیں طیش سے لال ہو گئیں۔ سر، اب ہم کیا کریں؟ علیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اب عدیل کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اس نے اچھا نہیں کیا میرے بزنس کو فلاپ کر کے۔ اسے میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آہن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر عادل کو مار دے۔ بدلے کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا۔ اکثر آپ جب کبھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو وہ صحیح لگتا ہے، اور جو آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں ان سے بدلہ لینا آپ کا جنون سمجھ لیا جاتا ہے۔ آپ اس بات کو ماننا ہی چاہیے کہ آپ کہیں غلط ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے ہی چھوڑی چنگاری میں آپ خود ہی جھلس جائیں گے۔ صبح 7 بجے مراد کی آنکھ الارم کے بجنے سے کھلی، جس کا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر اور دوسرا ثنا کے اوپر تھا۔ وہ اس کے بال قریب لیٹی تھی، ہوش خروش سے بیگانہ۔ اگر وہ خود کو ایسے دیکھ لیتی تو ضرور کہیں شرم سے چھپ جاتی۔ ثنا کے کپڑے اس سے جسم سے اوپر ہی تھے۔ مراد کی نظر اس کی کمر پر ٹک گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر اس پر اپنے لب رکھے، اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اس کے لمس سے آنکھیں جھپک رہی تھی۔ نیند میں مراد فٹافٹ سے پیچھے ہٹا، اٹھ کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو ثنا اپنی پنک کلر کی شارٹ نائٹی میں بیڈ پر بیٹھی آنکھیں مل رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ساتھ ہی سیدھی ہو کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ آج مراد نے جلدی جانا تھا، اس کی میٹنگ تھی آج۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر جھکاتا باہر چلا گیا۔ چھپ تو ایسے جاتی جیسے میں نے اسے چھوا نہیں، خود کلامی کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ صبح 10 بجے سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ عادل نے سب کو اکٹھا دیکھا سلطان صاحب سے بات کرنے کا سوچا، اپنے اور حیا کے متعلق۔ عادل بیٹے، سلطان صاحب نے اسے پکارا۔ جی بابا۔ عادل پوری رات پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا جان، آج ہم سب رات میں لندن کے لیے نکل رہے ہیں۔ عادل نے حیرانی سے دیکھا۔ سب مطلب میں، تمہاری ماما، چاچی اور چاچا اور وجیہہ کچھ مہینوں کے لیے جا رہے ہیں۔ عادل کو جھٹکا لگا۔ لیکن آپ نے بتایا بھی نہیں، اور ٹکٹس کب کروائیں آپ نے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ تمہیں سرپرائز دیا جائے، اور ٹکٹس رات 9 بجے کی ہیں۔ عادل نے ساتھ میں سر ہلایا، اور وہ اگر حیا کی بات کر بھی لیتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ سلطان صاحب نے شادی آ کر ہی کرنے کا بولا تھا، اور عادل اب ایک دن بھی اس الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ عادل نے ناشتہ کیا اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ وہ سیدھا حیا کے پاس گیا تھا۔ حیا، جلدی سے شال لو اور میرے ساتھ چلو۔ حیا نے ہلکی سبز رنگ کا سوٹ پہنا اور
ہم رنگ دوپٹے سر پہ لیتے ہوئے عادل کی شال لپیٹ رہی تھی، جو عادل نے اسے لے کر اپنی دوسری شال اسے پہنا دی اور خود اس کے والی اوڑھ لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ عادل اسے شاپنگ مال لے کر گیا تھا۔ وہ ایک بوتیک میں کھڑے تھے۔ حیان، یہاں دیکھیں، یہ ریڈ سوٹ کتنا پیارا ہے، اور جب آپ پہنیں گی تو اور پیارا لگے گا۔ وہ سرخ رنگ کی لمبی قمیص، ساتھ تنگ پاجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ بازوؤں اور قمیص کے گھیرے میں پر نیٹ ایمبرائڈری ہوئی تھی، جس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے سٹون لگے ہوئے تھے۔ حیا نے ایک نظر دیکھا اور اصرار میں سر ہلا کر عادل سے ویسے ہی الگ الگ رنگ کی 6 سوٹ نکلوا لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنے سارے کیوں لے لیے؟ حیا نے اس سے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے بھائی، ہونے والی بیوی کے لیے لے رہا ہوں، جس پر جیسے جچیں گے ویسے ہی لوں گا نا۔ عادل نے لب بیچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر اتنے سارے کیوں؟ حیا نے نظریں جھکائیں اور پوچھا۔ اس کے لیے آپ ہمیشہ میرے لیے خود کو سنوار کر رکھیں گی۔ اب بھی چلیں، ایک اور جگہ چلتے ہیں۔ عادل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برانڈڈ ڈریسز کی طرف لے گیا، جہاں بہت ہی خوبصورت اور نفیس دلہن کے ڈریسز تھے۔ عادل نے سامنے لگے لہنگا دیکھا جو اسے بہت پسند آیا۔ سفید رنگ کا لہنگا جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ہلکا سا، زیادہ بھاری نہیں تھا۔ وہ ڈریس حیا کا دل کر رہا تھا اس بندے کے پاگل پن پہ اپنا سر پیٹ لے۔ جب ہلکا سا نکاح کرنا تھا تو عادل تو اس کسی بھی عام سے سوٹ میں ہو جائے گا۔ حیا نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ جی جان عادل، صحیح فرما رہی ہیں آپ، لیکن میں اپنی بیگم کو دلہن بنے دیکھنا چاہتا ہوں، سو آپ مجھے نہیں روکیں گے؟ حیا نے ایک لمبی سانس بھری۔ انہوں نے کافی شاپنگ کر لی تھی۔ عادل نے ہر سوٹ کے ساتھ ہم رنگ جوتا لیا تھا، 15 جوڑے، ایک لہنگا، ساتھ ہی سوٹ کے ساتھ میچنگ جویلری، جوتے، ہر چیز عادل نے اپنی پسند کی لی تھی۔ حیا کافی تھک چکی تھی۔ وہ لوگ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے، جب ایک گاڑی میں بیٹھے تھے، جب ایک لڑکی عادل کو آواز دیتی اس کے قریب آئی۔ عادل، عادل! حیا گاڑی میں بیٹھتے رک گیا۔ وہ لڑکی عادل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ فضا، تم 3 سال بعد یہاں کیسے؟ عادل نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں، ایک فرینڈ کی شادی ہے، اس لیے آنا پڑا۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ ہم ٹھیک ہیں، عادل نے مختصر سا جواب دیا۔ عادل، تم؟ اچھا ہوا مل گئے، میرے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، تمہارے پیرنٹس سے ملنا چاہتے ہیں۔ فضا نے دھیمی سی آواز میں سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر عادل کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فضا کیا سوچ رہی ہے۔ شروع سے ہی وہ عادل سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی اور اب اس مقصد سے آئی تھی۔ اینی ٹائم، جب تم مرضی ہے ملوا لینا، عادل نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان دونوں کو دیکھے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عادل نے حیا کا چہرہ دیکھا جو پریشان لگی۔ عادل نے حیا کا چہرہ دیکھا جو پریشان سی لگی۔ اینی ویز فضا، میٹ مائی وائف، حیا عادل حسین۔ فضا کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وائف مطلب کب ہوئی شادی تمہاری؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ ہوئی نہیں، آج میرا نکاح ہے، اس کی شاپنگ کرنے آئے تھے ہم۔ عادل نے مسنی سی مسکراہٹ سے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اوہ آئی سی۔ کانگریچولیشن، پھر تو اچھا لگا جان کر، میں چلتی ہوں پھر۔ وہ دانت پیس کر بولتی چلتی بنی، لیکن خواہ نظر حیا پر ڈالنا نہ بھولی۔ عادل نے حیا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پورے راستے خاموش رہی تھی۔ عادل نے گاڑی ایک ویلا کے سامنے کھڑی کی۔ وہ محل کی طرح سفید اور گولڈن رنگ کا ویلا تھا۔ حیا سمجھ گئی کہ اس لیے عادل نے نکاح ڈریس اس رنگ میں لیا تھا۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے عادل کی طرف دیکھا۔ عادل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ عادل نے گاڑی سے اتر کر حیا کی طرف دیکھا، طرف کا دروازہ کھولا۔ انہیں گھر آتے 4 بج گئے تھے۔ 5 بجے اس گھر کے لیے نکلنا تھا۔ عادل حیا کو لے کر ویلا کے اندر چلا گیا، جہاں سارے ملازم ایک ایک کر اسے سلام اور حیا کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ حیا کو اپنے نصیب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت محل اس کا ہوگا، وہ یہاں کی ملکن ہوگی۔ وہ چاہتی تھی نکاح ہوتے ہی فوراً شکرانے کے نفل ادا کرے۔ عادل کے 2 دوست بہرام اور فیضان بھی وہاں پر موجود تھے، جنہیں عادل نے نکاح کے لیے بلایا تھا۔ عادل سلام کر کے حیا کو اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں ایک لڑکی جین
شرٹ میں اس کے میک اپ ڈریس پر سیٹ کر رہی تھی۔ مس اجالا، یہ ہے حیا، میں ابھی ذرا نکل کر آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے انہیں بہت پیارا سا تیار کر دیجیے گا۔ میک اپ ایسا ہونا چاہیے زیادہ نہ کام اور بہت زیادہ نہ، کیونکہ میری بیوی کو بہت زیادہ بھی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، عادل نے حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بہت سفید ہونے کی وجہ سے شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ عادل حیا کو کمرے میں چھوڑ کر برہان اور فیضان کو لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ ایئرپورٹ پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عادل باری باری سب سے ملا اور کچھ ہدایت اپنے والد سلطان صاحب کو کی۔ مراد اور ثنا بھی وہیں موجود تھے۔ ثنا بہت پریشان تھی کہ اب وہ گھر پر بالکل اکیلی ہو جائے گی مراد خلوص کے ساتھ۔ وہ روتی ہوئی اپنی ماں اور بڑی اماں کے گلے لگی۔ وجیہہ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ وہ سب ایئرپورٹ کے اندر جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ پیچھے سے ثنا ویسے ہی بیٹھی روتی رہی، جسے مراد نے طنزیہ نظروں میں نوازا۔ کیا بچوں والی حرکتیں ہیں، یہ ڈرامہ بند کرو اور اٹھ کر گھر کے لیے نکلنا ہے۔ عادل نے مراد کے اس انداز پر اسے گھورا اور ثنا کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ یہاں پر کوئی مراد تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بندر کچھ بھی کہے فوراً مجھے بتانا، جیسے بچپن میں چھوٹی چھوٹی شکایتیں اس کی مجھے لگایا کرتی تھی، بالکل ویسی۔ عادل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مراد کو اسے گھر لے کر جانے کو بولا، جس نے لمبی سانس بھرتے ہوئے اس بار میں سر ہلایا۔ ساتھ ہی عادل نے اس سے میسج کیا کہ ثنا کو چھوڑ کر میرے ولا آ جانا۔ مراد نے اوکے کا رپلائی کیا اور ثنا کو لے کر اس کی طرف نکل گیا۔ عادل بھی برہان اور فیضان کے ساتھ خوشگپیاں لگاتا ولا چلا گیا۔ وہ سیدھا حیا کے ساتھ والے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اب اسے بس نکاح کے بعد ہی دیکھے۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ اور اوپر سے گولڈن کلر کی واسکٹ پہنی، عادتاً سفید رنگ کی شال پیچھے سے اپنے کندھوں پر ڈالی۔ وہ سچ میں اب اس ولا کا راجکمار لگ رہا تھا۔ عادل تیار ہو کر نیچے آیا تو مراد بھی تب تک ولا پہنچ گیا تھا۔ برہان نے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا تھا۔ عادل سیڑھیاں اترتے ہی مراد کے پاس آیا، جو ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ عادل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی کیا ہے یہ سب؟ آپ شادی کر رہے ہیں بغیر کسی کو بتائے؟ مراد نے غصے کے سے انداز سے کہا۔ ہاں، میں شادی کر رہا ہوں اپنی گرین بیوٹی سے، جس کی تلاش میں 12 سال سے تھا۔ وہ آج میری شریک حیات بننے والی ہے۔ عادل نے محبت سے اسے سوچتے مراد کو بتایا۔ پر بھائی، بابا چاچو انہیں کیا جواب دیں گے؟ مراد نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جب آئیں گے تب بتا دوں گا۔ میں حیا کو مزید اکیلا نہیں رہنے دے سکتا مراد، ایک دن بھی نہیں۔ عادل کے لہجے میں فکر تھی۔ مراد استحضار میں سر ہلایا۔ اس کی نظر اوپر سے آتے وجود پر پڑی۔ بھائی، یہ پری میری بھابھی ہیں؟ اس نے ایک آنکھ بند کرتے مسکرا کر عادل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عادل نے فوراً گردن گھما کر اوپر دیکھا، جو کہ سیڑھیوں سے سفید لہنگے میں گھونگھٹ سے اتر رہی تھی۔ عادل کے منہ سے فوراً ماشاء اللہ نکلا۔ عادل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اجالا نے حیا کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی اجازت مانگی۔ عادل نے استحضار میں سر ہلا کر نکاح شروع کرنے کو کہا۔ عادل حسین شاہ ولد سلطان احمد شاہ، آپ کا نکاح 50 لاکھ مہر کے عوض حیا احمد بنت احمد افضل شاہ کے ساتھ طے پایا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، عادل نے استحضار میں سر ہلا کر قبول ہے کہا۔ 3 دفعہ قبول کرنے کے بعد مولوی صاحب حیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ حیا احمد بنت احمد افضل شاہ کا نکاح عادل حسین ولد سلطان احمد شاہ کے باعث 50 لاکھ مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ گھونگھٹ سے چند موتی اپنے والد کے نام پر حیا کی آنکھوں سے نکل کر اس کے موقع پر ماں باپ کا ہی ساتھ ہونا تو ضروری ہوتا ہے، اور وہ دونوں کے سائے سے محروم تھی۔ عادل نے آنسوؤں کی بوندیں دیکھتے آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حیا نے خود کو کمپوز کرتے نکاح قبول کیا۔ نکاح کے بعد عادل نے اجالا سے حیا کو
عدیل کے سب سے خوبصورت کمرے میں لے جانے کا بولا، جو تیسرے پورشن پر تھا اور ایک ہی کمرہ تھا۔ وہ بہت بڑا اور شاندار تھا اور خاص اس نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا گیا تھا، اور خود سب لوگوں سے گلے ملنے لگا، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ عادل رات 8 بجے ولا پہنچا تھا۔ وہ نکاح کے بعد برہان اور فیضان کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ ولا آتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف گیا جہاں بیڈ پر بیٹھی حیا سسکیاں لے رہی تھی۔ عادل کو گھبراہٹ سی ہوئی، وہ فوراً اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حیا، رو رہی ہیں آپ؟ عادل نے گھونگھٹ ذرا سا ہٹا کر دیکھا جو زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ عادل اس کے رونے کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ نہیں جان عادل، بس رونا نہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، اب آپ میری محبت ہی نہیں میری ذمہ داری بھی ہیں۔ حیا مسلسل اسی طرح بیٹھی رو رہی تھی، اس کے آنسو ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ بھی اپنے ماضی میں جا چکی تھی۔ حیا عادل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ چلیں اٹھیں، وضو کریں، ہم نماز ادا کریں گے، اس سے آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کسی نے مسکراہٹ دے کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ حیا اٹھ کر واش روم وضو کے لیے چلی گئی۔ عادل وہیں بیٹھا اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی، جس پر ایک نون نمبر تھا۔ عادل نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو، عادل نے فون اٹھاتے کہا۔ مسٹر عادل حسن شاہ، اپنی موت کا انتظار کر لیں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ مقابل نے دانت پیستے ہوئے غصے سے عادل کو کہا۔ یو ڈیم، ہو آر یو؟ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سے عادل نے فوراً ہی فون کاٹ دیا تھا اور واش روم میں وضو کرنے چلا گیا۔ حیا مصلے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ عادل وضو کر کے باہر آیا تو دونوں نے نماز ادا کی۔ پھر جب سلام پھیرا تو حیا سفید جوڑے میں واپس ہی عادل کی شال لیے تسبیح پڑھنے لگی۔ عادل نے پھر سلام پھیرا اور حیا کا رخ اپنی طرف کر کے پیشانی پر لب رکھے اس پہ اپنی محبت کا پہلا لمس چھوڑا۔ حیا کے جسم میں ایک کرنٹ کی سی لہر دوڑی، جسے بخوبی اس کے جھکے چہرے سے عادل نے محسوس کیا تھا۔ اسے کندھے سے پکڑ کر اس نے اپنے ساتھ لگایا۔ حیا کو اس کے کندھے پر سچ میں سکون کا احساس ہوا۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر آنکھیں موند گئی۔ عادل، اس کے دھیمی سی آواز میں عادل کو پکارا، جو اسے سینے میں نیچے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی جان عادل، آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ مجھے سے شادی کر لی، لیکن مجھے اپنے والدین سے نہیں ملایا۔ عادل، میں ملنا چاہتی ہوں ان سے، میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی۔ حیا کی ان چھوٹی سی خواہش پر جی بھر کے پیار آیا تھا اسے۔ جی جان عادل، ضرور ملنا چاہیے آپ کو، آپ کا حق ہے، لیکن وہ آج رات ہی لندن کے لیے نکلے ہیں۔ میں آج بات کرنے ہی والا تھا، پر مجھے بھی آج ہی پتہ چلا کہ آج ان سے بات کر لیتا تو وہ ایک ہی بات کرتے کہ ہم آ کر ہی شادی کریں گے، اور انہیں آنے میں 6 ماہ کے قریب لگ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک ہی دن بھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جانتا ہوں آپ نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، میں نہیں چاہتا تھا مزید آپ یہ سب اکیلے ہی رہ کر دیکھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حیا، جس دن وہ آئیں گے ہم دونوں ایئرپورٹ انہیں لینے جائیں گے۔ اگر میں نے آپ کو چھپانا ہوتا تو میں اپنے چھوٹے بھائی مراد سے بھی چھپا لیتا۔ حیا نے اس کی نظریں خود پر محسوس کیں جو اس کو سینے سے لگائے محبت سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ حیا نے چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا۔ جی جان عادل، آج تو لگتا ہے عادل کی سانسوں میں خود کو چھپانا چاہ رہی ہیں۔ حیا نے خود کو الگ کیا اور بیڈ پر جا کر بلینکٹ اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عادل بھی مسکراتا ہوا جائے نماز اٹھانے لگا۔ اب وہ حیا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حیا، انہی کپڑوں میں سوئیں گی کیا؟ چینج کر لیں، بہت ہیوی ہیں یہ۔ حیا نے آنکھوں سے بلینکٹ نیچے کیا، اسے اپنی بالکل سامنے دیکھتے اٹھتے ہی وارڈروب کی طرف بڑھی، اپنا سرخ رنگ کا سوٹ لے کر واش روم میں چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ہلکا سا شاور لے کر باہر نکلی۔ اسے لگا عادل سو گیا ہوگا۔ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی، جہاں کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ
پل کو پریشان ہوئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ عدیل ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے کے اندر آ رہا تھا۔ کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور حیا کو ساتھ بٹھایا۔ چلیں حیا، کھانا کھا لیتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عدیل نے ایک نوالا توڑا اور حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا جھچک رہی تھی۔ حیا، کھا لیں، اب تو میرا حق بنتا ہے، پلیز۔ عدیل کے کہنے پر حیا نے اس کے ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ عدیل نے برتن اٹھائے اور نیچے رکھنے چلا گیا۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے حیا بلینکٹ اوڑھ کر بستر پر لیٹ چکی تھی۔ عدیل آرام سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا بلینکٹ ہٹایا، جس نے آہستہ سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ عدیل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھایا۔ نہیں جان، عدیل کیوں چھپ رہی ہیں؟ عدیل کا چہرہ حیا کے اتنا قریب تھا کہ وہ بخوبی عدیل کی گرم سانسیں خود کے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عدیل نے ہلکے سے لب اس کے لبوں پر رکھے۔ حیا ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹنے لگی تھی جب خود کے گرد مضبوط حصار کو محسوس کیا۔ عدیل، چھوڑیں، مجھے سونا ہے۔ حیا کے کہنے پر عدیل نے آرام سے اس کے منہ اور خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ اس نے حیا کے بلینکٹ میں پھر گھستے اور آہستہ سے اس کا بلینکٹ اوڑھ لیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی طرف کیا، جو کہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھی۔ عدیل نے پیچھے سے اس کے کالے ہلکے گولڈن بال ایک طرف کیے۔ اس نے حیا کی کمر پر اپنے لب رکھے۔ حیا سسک اٹھی تھی۔ ایک بازو حیا کے گرد حائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ عدیل، اس نے سسکتے لفظوں سے اسے پکارا۔ آواز دھیمی تھی بہت۔ جی جان عدیل، حکم کریں، کیا ہم اس سب کے لیے کچھ وقت نہیں لے سکتے؟ عدیل نے اسے زور سے خود میں بیچ لیا۔ جی جان عدیل، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ حیا عدیل کے کندھے پر لیٹی تھی۔ وہ یوں لیٹے لیٹے سو گئی۔ وہ نکاح کے بعد اپنے کمرے کو گیا تھا۔ ثنا کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کرتے کرتے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ مراد اندر آیا تو اسے سوتا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلایا، جس سے اس نے ہلکی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ نیند کی آواز میں پوچھا، آپ کب آئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مراد نے ٹیبل پر ڈھکا ہوا کھانا دیکھا۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اور یہ کھانا کس کا ہے؟ آپ کا، اس نے مصنوعی سے جواب دیا۔ مراد نے ایک آہ بھر کر میں جواب دیا۔ وہ ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالنے لگا تھا جب اس نے بازو روک کر ثنا کو دیکھا۔ وہ نیند سے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے کھایا کھانا؟ ثنا نفی میں سر ہلایا۔ مراد نے آنکھیں سپیڑ کر پوچھا، آپ ایک کا انتظار کر رہی تھی؟ جی، وہ تم، مراد نے کہتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ثنا کو سمجھ نہیں آئی وہ کیسا ری ایکٹ کرے۔ مراد نے اسے نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے دیکھا۔ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ مراد کھانا کھا کر اٹھ کے کمرے میں جانے لگا۔ مراد، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا پکارا۔ مراد نے مڑ کر اسے دیکھ کر کہا، مراد، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی بچپن سے ہی کر دی گئی تھی۔ مراد نے اس بات کے ساتھ اپنے ہاتھ پر آنسو کے چند قطرے محسوس کیے۔ مراد کو اندر تک ایک جھٹکا سا لگا۔ پتہ ہے مراد، میں بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ مراد کی شریک حیات ہوں۔ اب آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ آج تک آپ کے علاوہ میرے ذہن میں کسی کا خیال تک نہیں آیا۔ میری سوچ آپ سے پر شروع اور آپ پر ہی ختم ہوتی ہے، لیکن آپ، مراد، آپ نے ہمارے اس پاک رشتے کو ہی ٹھکرا دیا۔ ٹھیک ہے مراد، میں کبھی آپ سے اس رشتے کا حق آپ پر نہیں جتاؤں گی۔ آزاد ہیں آپ سے پوری طرح۔ آپ چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں رچ سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مراد نے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ چھڑا کر جانے لگا۔ جب پیچھے سے پھر سے اس کی آواز آئی، ویسے ہی رک گیا۔ نظر بھی نہ ڈالی تھی پر آپ کی محبت کوئی اور ہے۔ مراد نے سنا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
ثنا وہیں پر سر ہاتھوں میں لے کر رونے لگی تھی۔ اس ہچکیوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مراد اس سب سے بے خبر نہیں تھا، وہ دیکھ رہا تھا، جان گیا تھا ثنا اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ثنا نے خود کو کمپوز کیا، آنسو صاف کیے اور برتن کچن میں رکھ کر اوپر کمرے میں کی طرف چلی گئی۔ وہ اندر بیڈ پر ٹیک لگائے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹا تھا۔ ثنا الٹے پاؤں مڑ کر کچن میں گئی اور کڑک چائے بنا کر ٹرے میں رکھ کر پانی اور پین کلر رکھ کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ مراد اس نے دور کھڑی سے پکارا۔ مراد نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا۔ چائے اور میڈیسن لائی ہوں۔ مراد نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو ثنا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں مراد، ابھی کوئی بحث نہیں پلیز، اور ٹرے کے لے کر اس کے پاس رکھ دی اور خود وارڈروب سے پنک کلر کی نائٹی لے کر واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ باہر آئی۔ تب تک مراد چائے اور میڈیسن ختم کر چکا تھا۔ مراد کی نظر اس کے بھیگے وجود پر پڑی جو بغیر سوچے سمجھے اس کے سامنے ثنا، ذرا شرم نہیں تمہیں؟ کمرے میں ایک مرد ہے اور تم بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہو۔ ثنا نے گھور کر مراد کو دیکھا۔ فور گان یور انفارمیشن مسٹر مراد، یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں ایسے کر کسی کے سامنے نہیں رہتی۔ میں لوگوں میں خود کی عزت نہیں اتارتی۔ آپ سے جب تک نکاح میں ہوں، آپ سے کیسی شرم؟ مجھے آپ کے سامنے ایسی کوئی گناہ نہیں، آپ حق سے مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بات پر اچانک ارج کا خیال ذہن میں آیا۔ ارج، وہ ایسے کیوں نہیں؟ وہ تو ہر طرح کے کپڑے سب کے سامنے پہن لیتی، مطلب اسے دیکھ کر گناہ کرتا رہا۔ ارج اپنی نمائش خود کراتی تھی، اسے ایسا حق کس نے دیا تھا؟ اس نے ایک نظر بال سنوارتی ثنا پر ڈالی۔ ثنا اس نے حیرانی سے سوچتے ثنا کو پکارا۔ جی، اس نے بھی بالوں میں مصروف جواب دیا۔ ثنا، کیا لڑکیوں کو اپنے جسم چھپا کر رکھنا چاہیے غیر مردوں سے؟ کیا ایسے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے؟ کیا عورت کی عزت اتنی انمول ہے کیا؟ ثنا نے شیشے میں دیکھتے ہلکی سی اسمائل دی اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جی میرے معصوم سے شوہر، ہمارے قرآن پاک کی سورہ نساء گواہ ہے کہ عورت کے لیے اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ عورت کی عزت بہت انمول ہے، اس پہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اسے پردے کا حکم صرف 4 مردوں سے نہیں ہے، باپ، بیٹا، بھائی اور سب سے بڑھ کر شوہر۔ شوہر کے سامنے اسے ہر روپ میں رہنے کی اجازت ہے اور جو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ مراد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک پل کو ارج کا حلیہ ذہن میں لایا۔ میک اپ سے بھرا چہرہ، شارٹ 7 ٹانگوں تک جینس اور ہیل پہنے، سوچا اسے پہلی دفعہ کراہٹ محسوس ہوئی۔ ثنا، میک اپ کر سکتی ہیں لڑکیاں؟ جی مراد، پر صرف اپنے شوہر کے لیے، ثنا کہتے ہوئے بیڈ پر آ کر اپنا بلینکٹ لے کر لیٹ گئی۔ مراد بھی کافی دیر سوچنے کے بعد لیٹ گیا۔ اسے آج پہلی بار اپنی پسند سے نفرت ہو رہی تھی۔ نہیں ریچھ میری پسند ہو ہی نہیں سکتی، میں اسے کل ہی بات کر کے سب ختم کر دوں گا۔ نہیں فون کیوں کروں، بھول جاتا ہوں۔ وہ اپنے دماغ میں سے چھوڑنے کی باتیں سوچ رہا تھا، پھر ثنا کی طرف کروٹ لے کر سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ آج اس کی آنکھ ایک مضبوط احساس میں کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، عادل نے اسے خود میں بیچا ہوا تھا، اسے چھوڑا تو ابھی بھاگ جائے گی۔ حیا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی، اس کی پیشانی عادل کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی۔ عادل نے اسے جاگتا محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایک نظر حیا کو دیکھا، اس نے اسے مزید اندر بیچ لیا۔ آہ عادل، میری سانسیں، اس نے سسک کر خود کو چھڑایا۔ عادل نے گرفت ڈھیلی کر کے اس کی پیشانی پر لب رکھے، اس نے شرما کر چہرہ اس کی شرٹ میں کر لیا۔ حیا نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، آج آپ آفس نہیں جائیں گے کیا؟ نہیں بالکل نہیں، آج میں بس اپنے ساتھ آپ کے پاس رہوں گا۔ عادل نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اٹھ جائیں، میں فریش ہو کر آپ کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ حیا کو اٹھنے کا بول کر وہ خود واش روم میں چلا گیا۔ حیا بھی اٹھ کر اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ باہر سے آتی
وہ بھی چلی گئی اور عادل باہر سے ناشتہ لینے چلا گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں اور اپنا اور اپنے